نبی کی محنت کے علاوہ دین پر آ گئی ہو، حکومت کے قانون بنانے سے یا مارشل لا لگانے سے یا کسی اور ترتیب کو اختیار کرنے سے کوئی ایک مثال پوری تاریخ انسانی میں اگر آپ دے دیں کہ فلاں وقت ایسا ہوا ہے کہ امت دین پر آ گئی، جو معالطہ لگا ہے وہ کیا ہے؟ معالطہ جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ دین تو صاحب دعوت نے کام کیا، پیچھے حکومتوں نے اس دین کو چلایا۔ خلافت دین قائم نہیں کر سکتی ہے، دین اگر چلا جائے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ خلافت قائم شدہ دین کو چلا سکتی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ خلافت کبھی آ سکتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ براہ راست اللہ سے مقابلہ ہے۔ وہ کہتا ہے دین پہلے آئے گا تو خلافت دوں گا۔ میں سفر کر رہا تھا شام میں، ہمارے وہاں مفتی صاحب تھے، وقت ہے، اور اس وقت ان کے پاس یہاں کے بڑے بڑے علماء سارے جمع ہوتے ہیں، اور آپ علماء کی زیارت کو اور ان سے دعا کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم چلے گئے، 50-60 علماء موجود تھے وہاں پر۔ ہمارے ساتھ ان کے شاگرد شیخ محمد الحجار جو حلب سے ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے تعارف کرایا۔ تو یہ سن 54 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں شاید اس زمانے کا کوئی آدمی ہو تو اس کو یاد ہوگا، اس زمانے میں ایک بہت بڑی آواز چل رہی تھی پوری مسلمانوں میں، اور وہ آواز کیوں چل رہی تھی کہ پوری دنیا کے جو صدر ہیں، بادشاہ ہیں مسلمان، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور دینی زعما ہیں، یہ سارے مکہ معظمہ میں جمع ہو رہے تھے، اور جس وقت وہ جمع ہو رہے تھے ہم اس وقت شام میں تھے، حج کے موقع پر یہ جمع ہو رہے تھے۔ تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ سارے تو وہاں گئے ہیں، یہ یہاں آ گئے۔ تو انہوں نے جب ذکر کیا تو شیخ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ یہ کہا کہ الحمدللہ اب وہاں پر تمام سلاطین اور رؤساء اور زعماء سب جمع ہیں، اور وہ دولت کبریٰ اسلامیہ بنائیں گے، اسلام کی ایک بڑی دولت اور بڑی حکومت بنائیں گے۔ بڑی خوشی سے انہوں کا اظہار کیا۔ لوگ ہم سے کہتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کی سنتے رہتے ہیں۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا نمبر جو ہے اللہ نے آخر میں رکھا ہے، جو سوال اعتراض اشکال کرتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑو، جس وقت ان کا وقت آئے گا تو یہ خود بدل جائیں گے۔ اگر ان سے بحث مباحثے میں اور ان کو سمجھانے میں لگے ہوگے تو یہ تو سمجھائیں گے نہیں، جو دوسروں پر وقت جو بغیر